بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر نعیم اقبال۔ آج آپ سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے کے بعد میں آج ایک دوست کے ہاں گیا تو ان کا ایک چھوٹا بچہ جو تقریباً 2 سے 3 سال اس کی عمر ہے، تو اس کے شور کرنے کی آواز گھر میں بہت گونج رہی تھی۔ وہ صاحب اس کو چپ کروانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن بچہ قابو نہیں آ رہا تھا اور شور خوب ہو رہا تھا۔ خیر بڑی دلچسپ صورتحال تھی، تو میں نے پوچھا جی بچہ ناراض کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی کافی دیر سے موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو 1-2 فون کالز آئیں تو میں نے جیسے ہی اس سے فون لیتا ہوں تو بچہ جناب ناراض ہو جاتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی شدید ہو گئی ہے۔ ہم بہت پریشان ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ فون کے استعمال کا اتنا عادی ہو گیا کہ اگر ہم اس سے موبائل فون لے لیں تو یہ شور کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بات صرف اس دوست کے ساتھ ہی نہیں ہے، اکثر گھروں میں اب صورتحال یہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 5 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، تو اکثر گھرانوں میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پیرنٹس اس کو شروع میں خود موبائل کا چسکا ڈالتے ہیں، میں اس کو چسکا ہی کہوں گا، تو اس کو موبائل سے کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چند دن گزرتے ہیں تو بچہ اس موبائل کے استعمال کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے موبائل لینا بھی چاہیں تو بچہ موبائل آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال اکثر گھرانوں میں کم و بیش اسی طرح ہی ہے۔ زیادہ تر اس میں جو ہے شروع میں تو ہم یوں ہوتا ہے کہ فیسینیشن سمجھتے ہوئے بچے کو خود جو ہے ایک نئی چیز سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس کے تجسس، چونکہ بچہ اس میں تجسس کا اظہار کرتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ موبائل کرتے ہیں تو وہ دلچسپی لیتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے، تو اس کے تجسس کی وجہ سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم اس کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ شرارتوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور آغاز میں تو ہم عام طور پہ موبائل اس لیے دیتے ہیں، پھر جب 2-4 دفعہ آپ اس کو موبائل دیتے ہیں تو بچے کو اس میں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو خود بچہ آپ کے موبائل کو دیکھتے اس کی طرف لپکتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی مائیں اپنے کام کاج میں مصروفیت کی وجہ سے اس کو بزی رکھنے کی خاطر، مصروف رکھنے کی خاطر اس کے حوالے موبائل کر دیتی ہیں، اور بچہ آرام سے بیٹھ کے اس میں مختلف کارٹون، پوئمز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ تو چند دن تک جب وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے عادی۔ اب ہوتا یہ کہ بچے نے ذرا سا شور کیا، ذرا سی بھی گھبراہٹ یا الجھن ہوئی تو ہم نے فوراً اس کو موبائل تھما دیا، اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جی بچہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں، بچہ تو چپ ہو گیا، بچہ تو مصروف ہو گیا۔ یہ صورتحال جو ہے ایک غیر صحت مندانہ سرگرمی کی طرف بچے کو لے جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکثر ڈاکٹرز کے پاس جب آپ جائیں جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ آپ کو یہ بات سمجھائیں گے کہ بچے کو قریب سے موبائل یا ٹی وی یا لیپ ٹاپ نہ دیکھنے دیں، یعنی تھوڑا بہت استعمال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایکسیسو بہت زیادہ استعمال کرے گا تو وہ بچے کی آئی سائٹ، اس کی نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ ہم بچوں کو مصروف تو کر لیتے ہیں، لیکن اس غیر مناسب پہلو کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب اس چیز کا ہیبیچول ہو جاتا ہے تو پھر ہم عموماً جان چھڑانے کی خاطر جو ہے اس کو موبائل دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، یا اس کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یا جن گھروں میں بڑی اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے تو ہم وہاں پر اس کو ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اب بچوں کے کارٹون کے چینلز تو ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کارٹون، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ سارا دن کئی گھنٹے جو ہے وہ
کارٹون چینلز کے اوپر کارٹون دیکھتا رہتا ہے. آبویسلی اس میں بہت ساری باتیں اچھی بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے اس کا بڑا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بچہ ایک کسی مخصوص ایکٹیویٹی کا عادی ہو رہا ہے، اور وہ اپنی صحت مندانہ سرگرمیوں کو چھوڑ کر، اپنی بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر، کھیل کود کو چھوڑ کر ایک ٹی وی اسکرین کے سامنے، لیپ ٹاپ یا موبائل اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل ایک ہی ویو کو کئی گھنٹے تک دیکھ رہا ہے، جس سے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کی آئی سائٹ پہ اثر پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اس سے غیر متعلقہ ہوتے جا رہے ہیں، اور بچہ اس چیز کے معاملے میں پوزیسو ہوتا جا رہا ہے. مثلا ٹیلی ویژن پہ وہ سارا دن کارٹون دیکھتا ہے، آپ اس خبریں سننا چاہتے ہیں یا کسی اور ڈرامہ وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بچے کا اصرار ہوتا ہے کہ جی آپ ایک طرف ہو جائیں، مجھے صرف کارٹون ہی دیکھنے. تو اس طرح سے وہ جس چیز کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو کل کلاں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہر گھر کا مشاہدہ ہے، اکثر گھروں کا مشاہدہ ہے. جب آپ بچے کو خود رفتہ چھوڑ دیں گے، وہ اپنے رویے خود ہی بناتا چلا جا رہا ہے، اپنی دلچسپیاں خود ڈھونڈتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ میڈیم آپ نے اس کو دے دیا، ٹیلی ویژن، موبائل یا کوئی بھی میڈیم آپ نے اس کو دے دیا، اب وہ میڈیا اور وہ بچہ آپس میں انٹر لنکڈ ہو گئے اور آپ اس کے لیے غیر متعلقہ ہو گئے. تو جب آپ اس کا کنسرن ہی نہیں رہے ہیں، جب آپ اس کے درمیان میں ایک میڈیم ہی نہیں رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ اس کے لیے اہم تر نہیں رہ رہے. اب آہستہ آہستہ آپ کی اہمیت کم تر ہوتی جا رہی ہے. بچہ ٹیلی ویژن میں کارٹون پہ جو چیز دیکھتا جا رہا ہے، وہ لب و لہجہ سنتا سمجھتا جا رہا ہے. ان چیزوں، ان شرارتوں کو، ان باتوں کو جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا موبائل کی اسکرین پر دیکھتا ہے، وہ ان چیزوں کا عادی ہوتا جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ اگر غور کریں گے تو بہت سارے بچے کارٹون میں دکھائے جانے والے مناظر کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری زبان میں نہیں ہیں. اکثر جو ہے دوسری زبانوں کے الفاظ وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ جو ماحول میں وہ سن اور سمجھ رہا ہے، وہ ویسے ویسے الفاظ سیکھتا اور اپنی زبان کا حصہ بناتا جا رہا ہے. جیسے پاکستانی معاشرے میں اردو کا لب و لہجہ تھوڑا مختلف ہے، اور انڈین ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے کارٹونز میں کچھ ہندی کے الفاظ جو ہم اردو میں نہیں بولتے وہ بولے جاتے ہیں. تو بچہ آہستہ آہستہ وہ الفاظ سیکھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہی بولنا شروع کر دیتا ہے. جیسے لفظ سندر ہے یا اور بہت سارے الفاظ ہیں، وہ سیکھ جاتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جو بچہ اپنے ماحول میں جو سنے گا، جو دیکھے گا، وہ اس چیز کو سنے گا، سمجھے گا اور وہ اپنا لے گا. اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہمیں پیش آ رہے ہیں، جب آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو وہ ان چیزوں کا عادی ہو رہا ہے. ہم نے اپنی دانستہ کوشش سے اس کو ایک چیز سے دور کر دیا. نمبر ایک، افراد کے ساتھ اس کا انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے. گھر کے افراد کے ساتھ اس کی دلچسپیاں، اس کے معاملات کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ارد گرد کے کھلونے جو ہیں وہ اس میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز میں، کھیل کود میں، ان چیزوں میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. تو صرف وہ ایک ہی چیز کا شکار ہے، ایک ہی چیز کا عادی ہے، اور وہ ہے موبائل یا ٹیلی ویژن پر اس کی مصروفیت. ماضی میں ہم بچوں کو گراؤنڈ سے گھر لانے کے لیے کوشاں ہوتے تھے، اور آج کے پیرنٹس بچے کو ٹیلی ویژن سے اٹھا کر پارک میں، گراؤنڈ میں یا گھر کے صحن میں کھیلنے کودنے کے لیے، صحت مندانہ سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، اور بچہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دور بدلنے کے ساتھ ساتھ تقاضے اور رجحانات بدلتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو میرے عزیزوں، میں یہ چاہوں گا کہ ان حالات کے اوپر جتنی جلدی آپ قابو پائیں وہی اچھا ہے. اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے، بچے کے اوپر یہ حالات چھوڑتے چلے جائیں گے، تو جیسے جیسے بچہ عادی ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے وہ ان سرگرمیوں میں آگے بڑھتا جائے گا. پھر آپ آہستہ آہستہ اس کے لیے کم اہم ہوتے چلے جائیں گے. تو چند تجاویز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنائیں تو بچے کے لیے نہ صرف
اچھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بلکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوگا اور اس کی ہیلدی ایکٹیویٹی، صحت مندانہ سرگرمیاں ہوں گی۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو مصروف کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے تجسس کا خیال رکھنا۔ بچہ موبائل پہ یا ٹیلی ویژن پہ مصروف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ وہاں نئی سے نئی باتیں دیکھتا ہے، وہ اس کے لیے تجسس کا باعث ہوتی ہیں اور وہ ان میں شریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اس کے ایک سے زیادہ حواس استعمال ہوتے ہیں، سننا، دیکھنا، سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس موبائل کے اوپر کارٹون میں نظر آنے والی سکرین میں نئی نئی شرارتیں، نئی نئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ ان میں دلچسپی کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح سے وہ ان چیزوں کو دیکھنا، بار بار دیکھنا وہ پسند کرتا ہے۔ تو جو چیز اصل اہم بات ہے کہ جو چیز بچے کے ریسپانس کا باعث بنتی ہے، اس کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے، آپ اس چیز کو اگر اختیار کریں گے تو پھر جناب آپ اس کو موبائل سے، ٹیلی ویژن سے ہٹا کر ان چیزوں میں شریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں چند مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، پھر آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں گے۔ سب سے پہلے بات، بچہ جس چیز میں فزیکلی شریک ہو سکے، خود جس چیز کو وہ کر سکے، وہ چیز اس کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ موبائل کی سکرین پہ بچوں کو پلے ڈو کے ساتھ کھیلتے ہوئے، وہ چکنی مٹی جو اکثر دکانوں سے، بچوں کے اسٹیشنری وغیرہ کی دکانوں سے مل جاتی ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے آپ اس کو لا دیتے ہیں، پلے ڈو اگر لا دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کھیلنا اس کو زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ موبائل کی سکرین پہ دوسرے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھے۔ اگر آپ اس کو لا کر دے دیں گے تو وہ ضرور اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا۔ اسی طرح سے ہے جی، فار ایگزامپل جی، میں اس کو اگر دیکھوں کہ بچوں کے کھلونوں کی شاپس جو ہوتی ہیں، وہاں پہ ابتدائی طور پہ بچوں کے لیے الفابیٹ کے بلاکس مل جاتے ہیں آپ کو۔ وہ نہ صرف آپ اس کو الگ ABC یا مختلف چیزیں سکھا سکتے ہیں اور گنتی کے ابتدائی ہنسوں کے ساتھ اس کو تعارف کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لکڑی کا بورڈ، میں اس کی کوشش کروں گا کہ اسکرین پہ اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دی جائے، جس میں مختلف اشکال بنی ہوئی ہیں یا پھلوں اور فروٹس کی شکلیں اس میں سے کٹ آف کی ہوتی ہیں۔ تو بچے کو وہ ہم نے دینی ہے تو اس نے اٹھا کر لکڑی کو بورڈ پہ، مثلا ایک جگہ پہ آم کی جگہ بنی اور ادھر سے اس نے لکڑی کا بنا ہوا آم کا وہ پیس اٹھا کر اس میں رکھنا ہے، اس جگہ پہ فٹ آ جائے گا۔ اسی طرح سے ریکٹینگل، اسکیئر اور ان چیزوں کی بھی شکلیں، تو بچہ ان شکلوں کو بھی سیکھ جاتا ہے، پھلوں اور پرندوں اور جانوروں کی تصاویر کو دیکھ کے ان کے نام بھی سیکھ جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک صحت مندانہ سرگرمی کا حصہ بنتا ہے۔ وہ خود وہ چیز اپنے ہاتھوں سے جب کرتا ہے تو اس کے لیے وہ تجسس کا باعث ہوتی ہے اور وہ بڑی آسانی سے وہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ اس کے لیے لرننگ کی ایک ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں، بلکہ وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، وہ تجسس ہے اس کا۔ وہ لکڑی کے بنے کھلونے نہ جلدی ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی اس کی دلچسپی اس میں ختم ہوتی ہے، تو بار بار آپ اس کو دے سکتے ہیں، وہ کھیل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جناب، بچہ موبائل یا ٹی وی کی اسکرین پہ تو اس کو جو گاڑی نظر آ رہی ہے وہ اس کے لیے خود وہ ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو چھوٹا سا کھلونا لا دیں گے، عام چھوٹی کار جو بغیر سیل والی یا سیل والی کار ہے، تو وہ اس کے ساتھ کھیلنا زیادہ پسند کرے گا بنسبت اس کے کہ وہ موبائل کی سکرین پہ ایک گاڑی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہو۔ پھر اسی طرح اگر تھوڑا سا بچہ بڑا ہے، 4-5 سال کی عمر کا ہے، تو آپ اس کے روبکس کیوب، جو چھوٹا سا کیوب ہوتا ہے جس کے مختلف سائڈوں پہ مختلف رنگوں کی پٹیاں لگی، تو اس کو گھما کے جناب بچے نے ایک طرف رنگ ایک جیسے رنگوں کی پٹی کرنی ہوتی ہے، اس کو روبکس کیوب کہتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو شکل بھی اس کو دکھائی دیتا ہوں۔ تو روبکس کیوب لگا دیں تو وہ بچہ اس کے اوپر بڑی آسانی سے مصروف ہو سکتا ہے۔ سملرلی اسی طرح سے جناب، بچے کو تصویر میں اگر غبارے نظر آ رہے ہیں تو وہ بار بار غباروں والے کارٹون دیکھنے سے بہتر ہوگا اگر آپ اس کو غبارے لا دیتے ہیں، اور گیس والے ہوں یا دوسرے، تو وہ ان سے کھیلنا زیادہ، کیونکہ اس میں خود شریک ہو رہا ہے، وہ غبارے کو پکڑ کے اس سے کھیل سکتا ہے۔ تو موبائل کے اوپر نظر آنے والے غبارے کی اہمیت کم ہو جائے گی جب اس کو خود غبارے کھیلنے کے لیے مل جائیں گے۔ اس طرح چھوٹی فومنگ شیٹ کی بنی ہوئی گیندیں ہوتی ہیں
جو جلدی خراب نہیں ہوتی، میجک بال ہوتی ہے جو تھوڑا سا نیچے میں نے تو کافی زیادہ اچھلتی ہے. تو ایسی چند چیزیں جو ہیں جو کھلونے اس کو اگر مل جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. پھر میں دوسرا اگلی ویڈیو میں آپ کو بچوں کے ساتھ کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز، خود بھی پیرنٹس شریک ہوں، چھوٹے چھوٹے کھیل ہیں جو آپ خود بچوں کے ساتھ اگر کریں تو بچہ نہ صرف آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ کھیلیں، وہ ایکٹیویٹیز کریں. تو وہ اگلی ہم اپنی ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بچوں کو مصروف کرنے کے لیے چند کھیل جو بڑی آسانی سے گھر کا کوئی فرد کر سکتا ہے، وہ چند ایک کلپس شیئر کریں گے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بچوں کو اس طرح سے آپ مصروف کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے بہت ہی آسانی سے جو ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں جی مختلف آن لائن سٹورز آپ کو بچوں کو مصروف کرنے کے لیے مل جاتا جی ایک ٹیب جو کہ قیمت میں بہت زیادہ نہیں، 200 سے لے کر 500 کے درمیان اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ سنگل کلر کا ٹیب ہو جس کے اوپر بچہ پینسل سے لکیر لگاتا ہے تو وہ چیزیں ڈرا ہو جاتی ہیں. تو یہ ٹیب جو ہے بہت ہی آسانی سے دستیاب بھی ہو جاتا ہے. میں اس کا بھی کوشش کرتا ہوں، شکل آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. تو یہ آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے اور اس میں بچے کی ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے. اس سے نہ صرف بچے کو لکھنا سکھا سکتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ عمر کے بچوں کو جو 1 سے لے کر 5 تک کے بچوں کو مختلف شکلیں آپ بنانے سکھا سکتے ہیں. جو ان کی سائنس کی نوٹ بک میں شکلیں انہوں نے ڈرا کرنی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپ اس کو شکل ڈرا کرنا سکھا دیتے ہیں. اس طرح سے آپ بہت ساری اس کو جو ہے مختلف سرگرمیاں دے سکتے ہیں جس سے وہ موبائل کو چھوڑ کے خود جو کہ وہ اس ٹیب پہ وہ خود اس انوالو ہو رہا ہے، اس کی وہ وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہو رہی ہے، وہ اس میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کرے گا. اسی طرح سے بعض ایسی رائٹنگ بکس بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں جس کے اوپر بچہ لکھتا ہے تو کچھ وقفے کے بعد وہ لکھائی مٹ جاتی ہے، خود بخود غائب ہو جاتی ہے. تو وہ آپ لا دیں گے تو وہ بار بار لکھنے کے کام آ جائے گی. اسی طرح سے کلرنگ بکس ہیں. تو یہ چند ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اور بچہ بار بار ان میں شریک ہوگا. اور اس طرح سے موبائل کا ہیبیچول ہونے کی بجائے وہ آپ کے ساتھ گھر کی چیزوں کے ساتھ، کھیل کود کے ساتھ، دوسرے کھلونوں کے ساتھ استعمال کا عادی ہوگا، کھلونوں کو استعمال کرنے کا عادی ہوگا اور وہ موبائل سے، ٹیلی ویژن کی اسکرین سے آہستہ آہستہ ہٹتا چلا جائے گا. ایک چیز ذہن میں رہے کہ جب وہ کھیل کود کر رہا ہے یا کبھی شرارت بھی کرتا ہے تو اس کو اتنی سخت سزا نہیں ملنی چاہیے، اتنی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ دوبارہ شرارت کا جو ہے شرارت سے باغی ہو جائے. اور وہ موبائل کا عادی اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ وہ شرارت کرتا ہے یا کوئی چیز اس سے ٹوٹ جاتی ہے یا گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ اس کے لیے وہ آئندہ سے وہ چیز دلچسپی کا باعث نہیں بنتی. اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ جناب اس کی پٹائی ہو جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں جب بچہ 1 سے 2 سال کا ہوتا ہے تو وہ بستر کے اوپر سے یا اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز پڑی ہو وہ اٹھا کر بستر سے نیچے پھینکتا ہے. یہ اس کے لیے ایک نئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے تجسس کا باعث بنتی ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اس کے پاس آپ کو موبائل پڑا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو آپ اس کو پلاسٹک کی شیٹ یا فومنگ شیٹ کی بنی ہوئی گیند یا اس طرح کی کوئی چیز دے دیں یا ہلکا سا باریک سے الاسٹک کے ساتھ ایک گیند باندھ کر دے دیں. وہ نیچے پھینکے گا تو دوبارہ گیند اوپر اس کے پاس پہنچ جائے گی. تو یا اس طرح سے الاسٹک کے ساتھ کوئی چیز باندھ کر اس کے سامنے اوپر لٹکا دیں، وہ کھینچ کے نیچے بھی کرے گا تو وہ چیز جو ہے بار بار اس کے پاس پہنچ جائے گی. تو اس طرح سے اس کو آپ کوئی ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. اس کے جھولے کے پاس مختلف چیزیں ایسی لگا سکتے ہیں جو الاسٹک سے بندھی ہوئی ہیں یا کسی سپرنگ طرح کی ڈوری سے بندھی ہوئی ہے تو وہ بار بار اس کے پاس پہنچ جائیں گے. تو ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کو مصروف رکھنے کے لیے ہو سکتی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ کل یا اگلے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کسی بچے کے پاس باقاعدہ جا کر یہ پریکٹیکلی جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ ثابت کر سکوں اور کچھ بچوں کے میں کلپس بنا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے موبائل اس سے کیسے چھڑایا ہے اور وہ دوسری ایکٹیویٹی میں کیسے وہ شریک ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ اس چیز کو پسند کریں گے. تو والدین کے لیے یہ بات جو بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی. تو مجھے جناب اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اگلی ویڈیو میں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں میں ان کے پروف کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ. بہت سارے بچوں کے میں کلپس کوشش کروں گا ریکارڈ کروں اور آپ کو دکھا سکوں
کہ بچہ آہستہ آہستہ فوراً نہیں لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد جو ہے وہ بچہ ان چیزوں کا عادی ہو گیا، موبائل اور ٹیلی ویژن اور ان چیزوں کو وہ آہستہ آہستہ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ تو جناب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بچے کو ہم جتنا زیادہ مصروف کر دیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی میں جتنا زیادہ شریک کریں گے، تو وہی اس کے لیے جو ہے وہ دلچسپی کا باعث بنے گا اور آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے اور بچوں سے پیار کیجیے اور ان کو صحت مندانہ سرگرمیوں کا حصہ بنائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔